السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میری ڈائری۔ ناظرین گرامی، آج صبح سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جمشید دستی صاحب کی ہے۔ صبح سے سوشل میڈیا پر انتہائی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے رات کو میرے گھر پر چھاپہ مارا، میرے بیوی بچوں پر تشدد کیا، بیوی کو ننگا کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب پولیس کا بھی وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسی رات سی ٹی ڈی کی کوئی ریڈ ان کے گھر پر پڑی ہی نہیں ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ جمشید دستی صاحب کے اداروں پر سنگین الزامات لگانے کے پیچھے کیا راز ہے، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ جمشید دستی صاحب چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر ایکشن لینے کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑے۔ تحریک انصاف کے رہنما جمشید دستی کا کہنا ہے کہ گھر پر چھاپے کے دوران میری بیوی کو برہنہ کیا گیا، 10 ماہ کا بچہ زار و قطار روتا رہا، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جمشید دستی صاحب کی ویڈیو بنانے کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر ایکشن لینے کی اپیل کرتے ہوئے روتے رہے۔ جمشید دستی صاحب نے اپنی ویڈیو پیغام میں بتایا کہ آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ ظفر کالونی جنگ روڈ مظفر گڑھ میں داخل ہوئے، انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر کے تشدد کیا، بچوں کو مارا، میرا چھوٹا بچہ 10 مہینہ کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا۔ انہوں نے 3-4 گھنٹے ہمیں یرغمال بنایا اور پوری غنڈہ گردی اور بدماشی ظاہر کی۔ جمشید دستی صاحب نے کہا کہ وہ موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کر لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھی۔ چنگی چوک کو انہوں نے یرغمال بنایا، میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپے مارے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی غنڈہ گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں، آج یہ انتہا پر آ گئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، جمشید دستی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں، میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر ایک کیس تھا، ملتان بینچ سے میں نے ضمانت کرائی، اس کے بعد مظفر گڑھ سے بھی عبوری ضمانت کرا لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج رات انہوں نے جو کیا اس کے بعد میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ میں اپنے قبیلے، اپنے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ، ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں۔ جمشید دستی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ خفیہ ایجنسیاں یہ ویگو ڈالے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں بچ رہا، اب میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی عزت گئی، 4 دیواری کی عزت گئی، میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جمشید دستی صاحب نے کہا کہ خدا کے واسطے چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن تو تباہ ہو چکا ہے، الیکشن تو غنڈہ گردی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذات مسترد کیے، بدمعاشی کی، اب ہمارے گھر ان سے محفوظ نہیں ہیں، خدا را ہمیں بتائیں ہم کہاں چلے جائیں، ہمیں گولی مار دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہمیں گولی مار دیں، ہمیں منظور ہے، لیکن اس طرح کا ظلم و ستم اب اور نہیں سہا جاتا۔ دوستو، اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ اگر اداروں نے ایسا کیا ہے تو بہت برا کیا ہے، لیکن اگر اس پر کوئی کیس تھا یا اس کو پکڑنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے ریڈ پڑی بھی ہے تو اس پر اتنا بڑا پروپیگنڈا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ظاہر ہے اگر اس پر ریڈ پڑی تھی تو تشدد کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر تو بھی کھڑا کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ان پر تشدد کیا، یرغمال بنایا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ ایسے کام کی امید تو نہیں ہے کہ ادارے
قانونی کام کے علاوہ کوئی اقدام اٹھائیں جس کا ذکر جمشید دستی صاحب کر رہے ہیں، اور اگر جمشید دستی صاحب نے یہ ڈرامہ رچایا ہے تو انتہائی گھناؤنا اقدام کیا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کو اپنی سیاست بچانے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے ایسا ڈرامہ نہیں رچانا چاہیے۔ ہماری سیاست انتہائی گھٹیا ہو چکی ہے۔ اب الیکشن کا وقت قریب آ چکا ہے اور ووٹ لینے کے لیے لوگوں کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے ڈرامے ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔